بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل نالج انڈسٹری۔ تو چلیے دوستوں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستوں اس دنیا میں درخت اور پودے اس وقت سے ہیں جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے۔ اس دنیا میں پیڑ پودوں کے بغیر زندگی تقریباً ناممکن ہے، اور ہماری زندگیوں کا دار و مدار بھی انہی پیڑ پودوں پر ہے۔ دوستوں شاید آپ کو یہ لگتا ہے کہ صرف جانور ہی دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دوستوں دنیا میں پیڑ پودوں کی ایسی کئی نسلیں ہیں جو کہ کیڑے مکوڑوں اور یہاں تک کہ چوہوں، چھپکلیوں اور چھوٹے پرندوں کو بھی اپنا شکار بناتے ہیں۔ یہ ایسے پودے ہوتے ہیں جو کہ اپنا کھانا شکار کر کے بناتے ہیں، اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جو پودے ہمیں زندگی بخشتے ہیں وہی شکاری کیسے بن سکتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ پودے شکار کرتے ہیں۔ دوستوں دنیا میں لگ بھگ 600 پودوں کی ایسی سپیشیز پائی گئی ہیں جو کہ شکاری ہے۔ یہ پودے اپنی سورج اور پانی سے بنائی گئی خوراک کی کمی کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ پودے طرح طرح کے جال بچھا کر کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ نمبر 10 ساراسینیا۔ دوستوں یہ کیڑے کھانے والا چمکدار شکاری پودا ہے۔ یہ شمالی امریکہ کے دلدل اور امریکہ کے جنوب مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ یہ پھول روشن ہوتے ہیں جو کہ ایک فنل کی طرح اوپر سے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس فنل کے نیچے سے ایک میٹھا سا رس نکلتا ہے جو نیچے جمع ہو جاتا ہے، اور اس رس تک رسائی کے لیے کیڑے مکوڑے اور شہد کی مکھی اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ کیڑے مکوڑے اور شہد کی مکھیاں باہر نہیں آ پاتے، کیونکہ اس پھول کا اندرونی حصہ گول ہوتا ہے اور اس کی دیواروں پر چکناہٹ ہوتی ہے۔ ان پھولوں کے اوپر کی طرف سے ایک ڈھکن سا ہوتا ہے جو کہ بارش کے پانی کو اندر جانے سے روکتا ہے۔ پھر جب کیڑا یا مکھی وغیرہ پودے کے اندر جاتا ہے تو یہ پودا اس میں سے اپنی ضروری خوراک چوس لیتا ہے۔ نمبر 9 نیپنتھس۔ یہ بھی ایک شکاری پودا ہے جو کہ فلپائنز، چائنا، ملائیشیا اور انڈونیشیا کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ اس پودے کی شکل ایک گڑھے کی مانند ہے اور اس کی تقریباً دنیا میں 80 سے زائد نسلیں موجود ہیں۔ اس کا ایک اور نام منگ ہے جو کہ ایک جاپانی لفظ ہے، اور سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق بندر بھی اکثر اپنی پیاس انہی پودوں میں اکٹھے ہوئے پانی سے بجھاتے ہیں۔ ان پودوں کے مٹکے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ مینڈک، چھپکلیوں، چوہوں اور یہاں تک کہ چھوٹے پرندوں کو بھی اپنا شکار بنا سکتے ہیں۔ اس کے مٹکے کے اندر خاص قسم کے غدود ہوتے ہیں جو کہ چپچپا سریش بناتے ہیں، اور اس سریش کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ مٹکے کے اندر کی دیوار بہت زیادہ پھسلن بھری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کیڑے باہر نہیں آ سکتے، اور کیڑے اس سریش میں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ یہ پودا آہستہ آہستہ انہیں پچا لیتا ہے۔ نمبر 8 بیبلس۔ دوستوں بیبلس ایک شکاری پودا ہے، اور یہ معصوم سے دکھنے والا بیبلس ایک جھاڑی دار پودا ہوتا ہے۔ یہ آسٹریلیا کے شمال کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے جنوب میں بھی پایا جاتا ہے، اور نیو گینی کے جنوب میں بھی یہ پودا موجود ہوتا ہے۔ اس کے پتوں پر موجود چمکیلے ریشوں کی وجہ سے اسے رینبو پلانٹ بھی کہا جاتا ہے۔ دھوپ میں اس کے پتے مزید چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ریکٹا نامی ایک خدود سے اس میں سے چپچپا سا رس نکلتا ہے، اور کیڑے مکوڑے اور دوسرے انسیکٹس اس رس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ نمبر 7 ڈائونیا مسکیپولا۔ ڈائناسور کے منہ جیسا دکھنے والا یہ پودا، جس کو ہم فیمس فلائی ٹریپ اور ڈائونیا مسکیپولا بھی کہتے ہیں، اس کا شکار کرنے کا طریقہ بہت ہی منفرد ہے۔ شکار کو پکڑنے کے لیے یہ کسی رس یا چپچپے گوند کا استعمال نہیں کرتا۔ ایک بار اگر کوئی کیڑا یا مکھی وغیرہ اس کے منہ میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے واپس آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پودے کا اپنا ہی ایک دماغ ہے، کیونکہ یہ پودا کیڑے اور دوسری چیزوں میں فرق بہترین طریقے سے کر سکتا ہے۔
ایک بار کیڑا کھانے کے بعد اس کا منہ تب تک نہیں کھلتا جب تک وہ کیڑا اندر ہی ختم نہ ہو جائے۔ اور دوستوں، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس پودے کو کئی پھولوں کی دکان سے بھی خریدا جا سکتا ہے، یعنی آپ اپنی نزدیکی کسی بھی پھولوں کی دکان سے اسے خرید سکتے ہیں اور اپنے گھر میں ایک فلائی ٹریپ کی طرح اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، جینلیزیا۔ یہ پودے عام طور پر نمی اور تالاب والے علاقوں میں ملتے ہیں۔ یہ پودے وسطی افریقہ اور جنوبی امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا پودا ہے جس میں پیلے رنگ کے پھول کھلتے ہیں، جو کہ شکار کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس طرح کے جال میں گرنا شکار کے لیے آسان تو ہوتا ہے، مگر اس سے نکلنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس پودے کے 2 طرح کے پتے ہوتے ہیں، ایک زمین سے اوپر پودے کو سانس لینے کے لیے اور دوسرے شکار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور کیڑے مکوڑوں کو کھانے کے لیے بھی یہ نیچے کے پودوں کو ہی استعمال کرتا ہے۔ نیچے والے یہ پتے پانی سوکھنے کا کام کرتے ہیں اور درخت کو زمین سے جوڑے رکھنے کا کام بھی انہی پتوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ان پودوں کی جڑیں نہیں ہوتی۔ زمین کے نیچے یہ اپنے خالی ٹیوب بناتے ہیں جو اسپائرل کی طرح ہوتے ہیں، جن میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو یہ پانی کی لہروں کے ساتھ پھنسا لیتے ہیں۔ نمبر 5، ڈارلنگٹونیا۔ ڈارلنگٹونیا کو کیلیفورنیا کا کافی مشہور پودا کہا جاتا ہے۔ یہ مشرقی کیلیفورنیا کے دلدلی علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ پودا کوبرا جیسا دکھتا ہے، اس لیے اسے کوبرا پلانٹ یا کوبرا للی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی نیچے سے فنل کی طرح ہوتا ہے جو کہ کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس پودے کے اندر بہت سے نقلی راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں کیڑے مکوڑے پھنس تو جاتے ہیں، مگر ان کا نکلنا محال ہو جاتا ہے۔ اس پودے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی ویکیوم کلینر کی طرح کیڑے کو نیچے کی طرف کھینچ لیتا ہے، اور ایک بار پھنسنے کے بعد کیڑے کا اس سے نکلنا تقریباً ناممکن ہے۔ نمبر 4، یوٹریکولیریا۔ یوٹریکولیریا، جس کو ہم بلیڈر ورڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں، موسٹلی پانی میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی 220 سے بھی زائد سپیشیز اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس کی جڑیں نہیں ہوتی، اس لیے یہ زندہ رہنے کے لیے چھوٹے کیڑوں کا شکار کرتا ہے۔ اس کا جال ایک چھوٹا سا بلبلا ہوتا ہے جو کہ پانی کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، اور پانی کے اوپر اس کے پھول اگتے ہیں۔ اس کی اکثر نسلوں کے بہت چھوٹے جال ہوتے ہیں جس میں یہ پروٹوزوا جیسے چھوٹے انسیکٹس کو ہی پکڑ سکتے ہیں۔ یہ بلبلا تب کھلتا ہے جب کوئی کیڑا اس کے پاس پہنچتا ہے۔ ببلز میں چھوٹے چھوٹے ٹریگرز ہوتے ہیں جو کہ ببلز کو سگنل دیتا ہے۔ جب کوئی کیڑا ٹریگر کو چھوتا ہے تو بلبلا کھلتا ہے اور پانی کے ساتھ شکار کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اور ببلز بند ہو جاتی ہیں۔ اس طرح یہ انہیں کھانا شروع کر دیتا ہے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ نمبر 3، ڈروسیرا۔ اس پودے کو ڈروسیرا اور سینچو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی کل 130 سے زائد نسلیں اس دنیا میں ہیں۔ اسے اس کے سفید رنگ کے پھولوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک گھاس کی مانند ہے اور اس کی پتیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک چپچپا سرخ رنگ کا جوس نکلتا ہے، لیکن یہ کیڑے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور شکار کو کھانے کے لیے یہ ایک انزائم کا استعمال کرتا ہے۔ کیڑے اس کی پتیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اکثر متوجہ ہونے پر اس پر بیٹھ بھی جاتے ہیں اور اس چپچپے گوند میں اٹک جاتے ہیں۔ یہ پتیاں بند ہو جاتی ہیں اور شکار کو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہیں۔ اس کی کئی بڑی نسلیں چھوٹے پرندوں اور مینڈکوں تک کو اپنا شکار بنا سکتی ہیں۔ نمبر 2، پینگیکولا۔ ہمارا اگلا شکاری پودا بٹر واکس کے نام سے جانا جانے والا پینگیکولا ہے۔ اس پودے کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اور پتے چپچپے رس سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا بینگنی رنگ کا پھول اور اس کی پتیوں پر موجود چپچپی تہ شکار کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ شکار کی اس گوند پر چپک جانا بالکل عام بات ہے، اور یہ اس میں سے وائٹامنز اور منرل چوس لیتا ہے۔ یہ پودا امریکہ، نیو یارک اور ایشیا میں کل
80 नस्लें इस पौधे की पाई जाती हैं। नंबर 1, एल्ड्रोवेंडा वेसिकुलोसा। नाजरीन, इस पौधे की ख़ास बात यह है कि इसकी जड़ें नहीं होती और ये पानी के अंदर ही छोटे छोटे जाल बिछाकर छोटी छोटी चीज़ों का शिकार करते हैं। इसकी तकरीबन 11 सेंटीमीटर लंबी शाखें होती हैं और इनमें छोटे छोटे 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे जाल होते हैं। इस पौधे की असल में ख़ास बात यह है कि ये पौधा पानी के अंदर तैर सकता है और तैरते हुए ये एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, क्योंकि इस पौधे की बनावट ही कुछ ऐसी है। और ये पौधा बहुत जल्दी बढ़ सकता है। एक दिन में ये पौधा तकरीबन 9 मिलीमीटर तक बढ़ सकता है, जो कि करीब करीब 1 सेंटीमीटर के है। इसका जाल किसी भी छोटे कीड़े को आने पर बंद हो जाता है और इसके जाल के बंद होने में इसको सिर्फ 1 से भी कम मिली सेकेंड लगता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अच्छी और मालूमाती वीडियोस मिलते रहें। अल्लाह आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।